دل کا سکون ملے گا، تمہارے دل کو ٹھنڈک ملے گی، تمہارے آتما کو شانتی ملے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے تمہارے دل سکون پائیں گے، اللہ کے ذکر سے تمہارے دل سکون پائیں گے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، جب ہم گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہم لوگ گناہ کرنے کا جب ارادہ کرتے ہیں تو پھر جب گناہ کرنے سے پہلے ہم سب کے دل میں چند قسم کے خیالات ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آدمی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے لیے سوچتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یا یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، یا یہ سوچتا ہے کہ کسی کو کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر یا یہ سوچتا ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں تو رات کی تنہائی میں ہوں، بند کمرے میں ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں لحاف کے اندر ہوں، جو بے حیائی کی چیز میں دیکھ سکتا ہوں، جو گناہ میں چاہوں کر سکتا ہوں، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، اے اپنے رب سے غافل انسان، تیرا رب تو تجھے ایسے گھات لگا کر دیکھ رہا ہے جیسے شکاری شکار کو دیکھتا ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کر اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے، جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم چاہے جہاں بھی رہو میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے کسی کو کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، کہ میرے بندے جو تو کرتا ہے یا کرنے کا ارادہ کرتا ہے مجھے سب کچھ معلوم ہے، لیکن کچھ ہر دھرم ایسے ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ گناہ کر لوں گا تو پھر میرا کون کیا بگاڑ لے گا، میرا مال میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری دولت میری مرضی، میری زبان میری مرضی، میری آنکھ میری مرضی۔ اس طریقے سے جب آدمی ہر دھرمی کا شکار ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کون ملا مولوی کہ آج مرنے کے بعد کون کس نے جہنم دیکھا ہے، کون میرا کیا بگاڑ لے گا، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، شراب پیوں، ناچوں گاؤں، اپنی زبان سے کسی کو گالی دوں، اپنے ہاتھ سے کسی کو تھپڑ جڑوں، رشوت کھاؤں، سود کھاؤں، حرام کھاؤں، جو کچھ بھی کروں، کون میرا کیا بگاڑ لے گا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں دیکھ تو اتنا نہ اترا، دیکھ تو اتنا گھمنڈ میں چور نہ ہو جا، اس سے پہلے فرعون، حامان، نمرود، شداد، بڑے بڑے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والے دنیا سے چلے گئے، ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ تیری اوقات کیا ہے؟ ان اخذہ علیم شدید، یاد رکھو اللہ کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ ولا یوثق وثاقہ احد، میں تمہیں ایسے زبردست طریقے سے جکڑوں گا، ایسے زبردست طریقے سے تمہیں جہنم کی زنجیروں میں باندھوں گا، تم سوچ نہیں سکتے۔ انی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احدا، میں تمہیں ایسی دردناک عذاب دوں گا تمہیں دنیا میں ایسا کوئی عذاب دے نہیں سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، ہم گناہ کر کے، نافرمانی کر کے اللہ کے باغی نہ بنیں، اپنے نفس کو جہنم کے حوالے نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی رضا کے لیے، کہ ہم اللہ کو دنیا میں آنے کے بعد راضی کریں۔ یہ خواہشات کے لیے، آنکھوں کی لذت کے لیے، دل کو سکون پہنچانے کے لیے جو ہم وقتی گناہ کر رہے ہیں، جس طرح کا بھی گناہ کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا وقتی لذت تو مل جائے گی، لیکن ہمارے نامۂ اعمال میں ہمیشہ کے لیے گناہ باقی رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے سامنے توبہ کریں، معافی کریں۔ جب بندہ گناہ کا عادی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے در پہ سجدے کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں، اپنے گھر میں آنے کی توفیق چھین لیتے ہیں، نیکیوں کی توفیق چھین لیتے ہیں، ذکر کی توفیق چھین لیتے ہیں، تلاوت کی توفیق چھین لیتے ہیں، بہت سے نیک کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ خود گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم کن کن نعمتوں کو چھوڑ چکے ہیں، کن کن نعمتوں، کن کن نیکیوں سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ صرف ایک گناہوں کی نحوست ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابند صلاۃ و صوم بنائے۔ وآخر دعوانا